الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 23 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 18 جولائی 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ جنت اسپیشل، جنت اور اس کی نعمتیں، مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جنت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم صحیح طور تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ بخاری 3244۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کی کچھ جھلکیاں نیچے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جنت کی ہمیشگی۔ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ وہاں سے نہ نکلنا چاہیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ قرآن مجید میں مومنوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 57۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 48۔ ایک جگہ آیا ہے اور وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 108۔ قیامت کے دن جنت کی ہمیشگی کا اعلان اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے گا کہ قیامت کے دن موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، اے اہل جنت، اب تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم، تم بھی ہمیشہ رہو گے، اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ بخاری 6548۔ جنت کے میں جو مکانات اور محلات ہوں گے وہ بڑے قیمتی ہوں گے، سونے، چاندی، یاقوت، موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی، اس کا گارا خالص مشک کا ہوگا، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی، مٹی زعفران کی ہوگی۔ مسند احمد حدیث نمبر 13433۔ ایک حدیث میں وہاں کے خیموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایمان والوں کے لیے ایک ایسا خیمہ ہوگا جو کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ بخاری 4879۔ جنت میں سرسبز باغات، پھلوں سے لدے درخت، سائیدار جھاڑیاں اور چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ متقی یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہونے والے، ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھری ہوئی صاف شفاف ہوں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ باغات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے جو شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46 سے لے کر کے 54 تک۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال سفر کرے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری 3251۔ اسی طرح جنت میں ہر طرح کے لذیذ پھل، مشروبات، مزیدار کھانے ہوں گے، ہر خواہش فوراً پوری ہوگی، پھل درخت سے جھک کر ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اس جنت میں کثرت سے پھل ہوں گے، نہ تو وہ ختم ہوں گے نہ ہی ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 32-33۔ ایک جگہ فرمایا کہ اور جنتیوں کو پرندوں کا گوشت ملے گا جیسا وہ پسند کریں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 21۔ ایک مقام پر جنت کے پھل کا تذکرہ یوں آیا ہے کہ اس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 23۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس کے ارد گرد سونے کے تشت اور پیالے گردش کریں گے، وہاں سب کچھ ہوگا جو دل چاہیں گے اور آنکھیں لذت اور مزہ پائیں گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71۔
اسی طرح جنت کا لباس ریشم کا ہوگا اور ان کو سونے چاندی موتیوں سے سنوارا جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 23۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہیں سبز رنگ کے باریک سندس اور موتے ریشم کے استبرق کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی نہ ان کا لباس کبھی پرانا ہوگا۔ ترمذی 2539۔ جنت میں ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ اہل جنت کی خدمت اور ان کی عزت و راحت کے لیے نہایت حسین و جمیل نوجوان خادم مقرر ہوں گے جو ہر وقت ساتھ رہیں گے، جو نہ کبھی تھکیں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ قرآن میں اس نعمت کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے نوجوان خدام ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 19۔ ایک جگہ سورہ واقعہ میں ہے کہ جنت والوں کے سامنے ہمیشہ رہنے والے خدام چکر لگا رہے ہوں گے ایسی شراب کے پیالے جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ہی ہوش اڑیں گے۔ آیت نمبر 17 اور 18۔ مومن مردوں کے سکون و راحت کے لیے اللہ تعالی جنت میں نہایت پاکیزہ شرمیلی حسین و جمیل بیویاں پیدا کرے گا جو ان کو اپنے حسن اپنے ناز و انداز سے خوش کرتی رہیں گی۔ قرآن میں اس نعمت کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں صرف اپنے شوہروں پر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 48۔ اور وہ اس قدر خوبصورت صاف شفاف قیمتی اور نازک ہوں گی گویا وہ یاقوت و مرجان ہوں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 58۔ ایک حدیث پاک میں حوروں کی صفات اور ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت دنیا والوں پر جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کو روشن کر دے اور ان کو خوشبو سے بھر دے اور ان کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ بخاری 2796۔ جنت میں ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ وہاں کسی قسم کی کوئی لغو اور دل توڑ دینے اور دل خراش بات نہیں ہوگی۔ ان کی ہر گفتگو میں خیر و محبت بھری ہوئی ہوگی، ہر طرف پاکیزہ ماحول ہوگا، ہر ایک کا دل صاف ہوگا، اس میں حسد و بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر طرف بھائی چارگی کا ماحول ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی وہ صرف سلامتی کی ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25 اور 26۔ وہاں ایک دوسرے کے استقبال کے لیے جنت والے جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ وہاں کی معاشرتی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہوگی۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کا کینہ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں دعوتوں ضیافتوں خوشگپیوں کی محفلیں بھی سجی ہوں گی۔ ارشاد ربانی ہے وہاں وہ ایسے جام شراب پر چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں چھینا جھپٹی میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مستیاں ہوں گی۔ سورہ طور آیت نمبر 23۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات بھی پوچھیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 25۔ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ ہوگی اللہ کا دیدار جو صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23۔ ایک حدیث میں ہے تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں ہوگی۔ بخاری 554۔ اللہ کا دیدار جنت کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اس میں وہ لذت ملے گی جس کے سامنے ساری نعمتیں لذتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مزید کسی چیز کی تمنا رکھتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہ کر دیے، ہمیں جنت میں داخلہ نہ دے دیا، ہمیں جہنم سے نہ بچا لیا؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا
اور اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ اس سے زیادہ کسی چیز کو محبوب نہ پائیں گے۔ مسلم 181۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی اپنی دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی یہ جو نعمتوں کی کچھ جھلکیاں تھیں جن کی قیمت روپے پیسے نہیں ہیں بلکہ نیک اعمال ہیں، قربانیاں ہیں، صبر ہے، عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی عارضی لذتوں کو کم کر کے آخرت کی دائمی راحت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔